آف روکڑی فہرست میں نام درج کروائیں گے. ان کے بعد سید علی رضا بخاری, ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید ریاض حسین شاہ صاحب میر شاہ والی, ان کے بعد جناب فخر سادات سید قمر رضا شاہ صاحب بخاری, ان کے بعد سید نوید اطہر نقوی آف جھنگ, ان کے بعد جناب مرید ہاشم خان صاحب آف کاٹھا والا. آخر پر ذکر اہل بیت بیان فرمائیں گے اور ماتمی سنگت غلامان سجاد نو خوانی کرے گی. عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے, میرے ضمیر کی بستی اس سے بستی ہے. یہ میری ضد نہیں وحدت کا حکم ہے محسن, علی نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے. نعرہ حیدری جناب ظہور اختر خان صاحب آفرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, درود بر محمد و آل محمد. فقط حاضری دے غرب سے آیا کیونکہ دن سارے محکمے دے انتہائی مشکل دن ہونے, چھٹی بالکل ٹوٹلی طور سے بین ہے. اس واسطے کہ اس فہرست میرا نام شامل ہو منی ایک مرتبہ بلند آواز نال درود پڑھو تو میں حاضری دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. درود بر محمد و آل. جو میرے بھائی رات کو جشن کے پروگرام میں تھے, اسی آیت پہ گفتگو کرتے ہوئے کعبہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی آمد میں نے سنائی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ یاد کر وہ وقت جس وقت ہم نے کعبے کو جائے امن اور جائے ثواب قرار دیا. کعبہ تھا, جائے امن نہیں تھا. کعبہ تھا, جائے ثواب نہیں تھا. ان الکعبہ تو منزلۃ من السماء. منٹاں دے اندر رات والی مجلس دا خلاصہ, ان الکعبہ تو منزلۃ من السماء ہے. کعبہ آسمان سے نازل ہوا ہے آدم سے بھی پہلے. آدم صفی اللہ تھا مگر کعبہ بت خانہ تھا, جائے امن نہیں تھا, جائے ثواب نہیں تھا. موسیٰ کلیم اللہ تھا, کعبہ جائے امن نہیں تھا. عیسیٰ روح اللہ تھا, کعبہ جائے امن اور جائے ثواب نہیں تھا. ابراہیم خلیل اللہ تھا, کعبہ بت خانہ تھا. اسماعیل روح اللہ تھا, اسماعیل ذبیح اللہ تھا مگر کعبہ بت خانہ تھا. حتیٰ کہ جہاں پہ میں نے چھوڑی تھی بات کہ محمد رسول اللہ تھا مگر کعبہ بت خانہ تھا. نہ جائے امن تھا, نہ جائے ثواب تھا. جب تک کعبے میں علی ولی اللہ کا نزول نہیں ہوا اس وقت تک کعبہ قبلۃ اللہ نہیں بنا. اور بات جہاں سے چل کے یہاں گئی تھی کہ علامہ نعمت اللہ جزیری انوار نعمانیہ میں اور علامہ حافظ رجب علی برسی. بس میں دیکھ رہا ہوں ذاکر لیا کہ میں چھوڑ دوں, مجھے خود اپنے آپ کو جلدی. علامہ حافظ رجب علی برسی الہلی
کتاب المشارق الانوار الیقین میں انہوں نے لکھا کہ کانت دنیا تسجد لہو، چند چہرے نئے ہیں، میں نے پچھلا خلاصہ اس لیے دہرایا ہے، کانت دنیا تسجد لہو حقہ علی البیت الحرام ان جسجد لہو، علامہ نعمت اللہ جزیری انوار نعمانیہ سے لے کر حافظ رجب علی البرسی ہلی المشارق الانوار الیقین تک اور بہار الانوار تک ساری کتابوں کا ظہور خان ضامن ہے کہ میری ذاتی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں کہ سب علماء نے یہی لکھا ہے کہ کانت دنیا تسجد لہو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بغیر احسان کے ہوتا ہی نہیں۔ کعبے کو دنیا سجدہ کرتی ہے علی کی وجہ سے، اب کعبے پہ واجب ہے کہ کعبہ سجدہ کرے علی کے در۔ کانت الدنیا تسجد لہو حقہ علی البیت الحرام ان جسجد لہو، اور بہت ساری باتیں اور بھی تھیں، وہ ساری نہیں دہرائی جا سکتی۔ بات رات کو بھی ہوتی رہی کہ دیوار پھٹی، علی کی ماں کعبے میں گئی، قبلہ بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے، میرے عزیز سید علیون خالق رب العزت انہیں ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے، وہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ دنیا کا قانون ہے، اصول ہے، جہاں جو بھی عورت مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہے ہر لحاظ سے، یہاں ہم مرد بیٹھے ہیں سارے، مومن بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مجلس بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ان کا ہے جن کے ذکر میں کوئی خوف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یار عجیب سی بات ہے، میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ الحمد سے لے کے والناس تک جو کچھ میں نے پڑھا قرآن میں، الحمدللہ شیعہ کی کوئی ایسی مستند تفسیر شاید نہ ہو جو میری لائبریری میں نہ ہو، چاہے وہ عربی کی ہے، فارسی کی ہے، اردو کی ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا ہے کہ الحمد سے والناس تک 165 مرتبہ ذکر ہے موت، 165 آیت ہے موت میں کہ آنی ہے، مقرر وقت پہ آنی ہے، نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، نہ طریقہ تبدیل ہوتا ہے، نہ وقت تبدیل ہوتا ہے، نہ جگہ تبدیل ہوتی ہے، نہ اس تبدیل ہوگا کہ کسی نے قتل کرنا ہے، کسی نے مارنا ہے، کسی نے بم بلاسٹ کرنا ہے، تو ڈر کس کا؟ موت ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کی آیات کا مطالعہ کرو کہ سب سے بڑی محافظ ہر آدمی کی اس کی موت ہے، یہ اس وقت تک بندے کی حفاظت کرتی ہے جس وقت اس نے آنا ہے، اس سے پہلے کوئی طاقت موت کو لا ہی نہیں سکتی۔ اور اگلی بات کچھ اور کرنا چاہتا تھا، ذہن میں کوئی اور بات آ گئی۔ 179 مرتبہ 179 آیتیں ہیں قرآن میں زندگی پہ، غور کیا کرو، اللہ نے قرآن میں غور و فکر کرنے کے لیے یہ آیات نازل کی ہے۔ 165 آیت ہے موت پہ، 179 آیت ہے زندگی پہ، اور من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اور جو محمد و آل محمد کی محبت پہ مرا وہ مرا نہیں، شہید ہے۔ اور شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے، یعنی آل محمد کی مودت ایک ایسی طاقت ہے کہ بندہ مر کر بھی نہیں مرتا۔ تو قرآن یہی تو بتا رہا ہے کہ 165 میں 14 جمع کرو تو 179 ہوتا ہے، 179 سے 14 منفی کرو تو 165 ہوتی ہے،
یعنی موت میں 14 کو جمع کرو تو زندگی بنتی ہے، زندگی سے 14 کو نکال دو تو موت ہے۔ گزارش یہ ہے میری کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر ہم جہاں بیٹھے ہیں اچانک کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جہاں سے دیوار پھٹ جاتی ہے، انصاف سے بتائیے گا سارے لوگ بیر دوڑیں گے یا اس دیوار کی طرف جائیں گے؟ بیر دوڑیں گے۔ عقل بھی یہی کہتا ہے۔ اصل میں یہ جو عزاداری، یہ مودت، یہ ولایت، یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں عشق سے۔ عقل اور عشق کا سرے سے آپس میں جوڑ ہی نہیں۔ اب دیوار پھٹی ہے کعبے کی، عورت ہے ایک اکیلی، ہے مگر علی کی ماں۔ اب دیوار پھٹی، حق تو یہ بنتا تھا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ علی کی ماں دیوار سے پیچھے دوڑتی، لیکن پوری عالم اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ علی کی ماں پیچھے ہٹنے کی بجائے اس سوراخ کی طرف، دیوار کی طرف بڑھی، سوراخ سے اندر داخل ہوئی۔ تو ابھی بھی تمہارے عقلوں میں نہیں آیا کہ یہ تو اس کے ساتھ علی کی ماں کا پہلے کوئی طے شدہ پروگرام تھا، یہ کوئی اچانک والی بات نہیں ہے۔ اور دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہو، میں نے پہلے وعدہ کیا ہے اگر کوئی اور سننے والا تو چھوڑ دیں۔ اور الحمدللہ دروازہ زہرا سے مانگی ہوئی بھیک پہ اتنا فخر ہے کہ اگر کوئی ایک بات شروع کی ہے تو اسی بات پہ گھنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور جتنا مختصر کرنا تو وہ بھی۔ علیون آگے ٹھیک ہے جی، درود بر محمد و آلہ۔ اور مجھے علم عباس کی قسم، دونوں علی کی شان میں ہیں، ایک علی کی آمد پہ اور ایک غدیر میں علی کے اعلان ولایت پہ، اور دونوں اجتماعات میں جو کم و بیش تعداد لکھی گئی ہے وہ 1.25 لاکھ سے 1,14,000 سے لے کر 1,25,000 تک علماء نے لکھی ہے بندوں کی تعداد۔ دونوں اجتماعات علی کی وجہ سے ہوئے۔ بس آخری بات، جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا رات کو بھی رہ گئی، اب بھی رہ گئی۔ گزارش یہ ہے کہ علی کی ماں جب کعبے سے باہر آئی ہے، بڑی لمبی چوڑی ایک خطاب ہے پورا علی کی ماں کا، پڑھنے کے لیے وقت چاہیے، پوری مجلس چاہیے۔ گفتگو ہوئی ہے اللہ اور فاطمہ بنت اسد کے درمیان۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کا نام علی رکھتا ہوں، فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے کہ بیٹا میرا ہے، میں اپنی مرضی سے نام رکھوں گا۔ گفتگو میں بات جہاں تک پہنچی، اللہ نے کہا کہ میرے گھر آیا ہے، میں اس کا نام علی رکھتی ہوں۔ اس وقت فاطمہ بنت اسد نے پورے عالم عرب کی طرف اشارہ کر کے، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ موجود تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے میرے اللہ، یہ میرا احسان ہے تیرے دین پہ کہ میرا علی تیرے کعبہ میں آیا ہے، ورنہ جہاں